اصل غیر مجروح، یہ اصول حدیث کی روشنی میں یہ میں کوڈ ہیں، اصطلاحات ہیں علم حدیث کی، اصول حدیث کی جو استعمال کر رہا ہوں، صحیح مرفوع متصل غیر مجروح حدیث، حضور فرماتے ہیں واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا من بعدی، محمد کو اللہ کی قسم جنہیں میں نے کلمہ دے دیا وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتے۔ اب حضور مسئول ہیں اور حضور کو یہ تسلی ہے، قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں جب تک تمہیں مومن نہیں بننا تھا نہیں بنے، جب بن گئے تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ پیارے تیرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لہذا ہمارا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ تیری امت من حیث الجماعت کبھی مشرک نہیں ہوگی، جنہیں تو نے پاک کر دیا شیطان ذرا زور بھی لگا کے انہیں پلیت نہیں کر سکتا۔ کہ حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، حضور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ بتائیے کس مسلمان کا حوصلہ ہے کہ حضور قسم اٹھا کے بات کریں اور پھر بھی وہ تسلیم نہ کرے؟ ہے کسی کا حوصلہ؟ نہیں۔ تو پھر آپ کی جو آپ کو پھر شک ڈال جاتے ہیں کہ آپ مومن بھی ہیں مشرک بھی ہیں، حضور کی قسم پہ یقین ہے یا ان لوگوں کی تبلیغ پہ یقین ہے؟ حضور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ایمان کلمہ نصیب ہو گیا وہ مشرک نہیں ہو سکتے۔ پیار سے بولے نا سبحان اللہ۔ قسم بخاری شریف میں موجود، اور صرف بخاری میں موجود نہیں اور کتابوں میں بھی ہے، لیکن بخاری شریف سے عرض کیا میں نے درجے کے اعتبار سے اعلیٰ ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حذیفہ بن یمان، حذیفہ بن یمان صاحب سر رسول اللہ، حضور کے رازوں کے واقف صحابی۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں حذیفہ کو اتنی باتوں کا پتہ تھا، ہر آدمی کے ایمان اور کفر کے بارے میں بھی پتہ تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جس جنازے میں حذیفہ نہیں ہوتا مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں یہ منافق نہ ہو۔ کیوں؟ کہ حذیفہ کو نبی علیہ السلام نے ہر آدمی کے ایمان اور کفر کے بارے میں بھی بتا دیا تھا، اور ان کا لقب پڑ گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کا لقب ہے حضور کے رازوں والا صحابی، رازدار صحابی حضور کا، صاحب سر رسول اللہ۔ اور کئی سو سال کے بعد فاروق پاشا جب مصر میں وزیر اعظم تھا اور امیر فیصل عراق میں، اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان کی قبر عراق میں کھلی اور وہ شہید ہیں، تو فاروق پاشا، امیر فیصل اور ہزاروں لاکھوں مسلمان جو وہاں پہنچے، صحابی رسول کی قبر کشائی ہوئی اور انہوں نے دیکھا، کیونکہ انہوں نے خود ہی امیر فیصل سے کہا تھا کہ مجھے یہاں سے منتقل کرو، یہاں پانی آتا ہے، قبر میں پانی آتا ہے۔ امیر فیصل عراق کے یہ صدام حسین کا جو سسر تھے، امیر فیصل نے جب اس قبر کو منتقل کرنے کے لیے کھلایا، ہزاروں لاکھوں افراد کا مجمع تھا، انہوں نے دیکھا کہ کئی سو سال، کئی صدیاں گزرنے کے بعد صحابی رسول کی انگلی مبارک پر جہاد کے دوران جو زخم آیا تھا ابھی بھی انگلی سے تازہ خون بہ رہا تھا، تازہ خون بہ رہا تھا۔ اور ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ چمک ابھی تک موجود تھی کہ اگر ہم انگلی بھی سامنے اس طرح کرتے تو انگلی کا عکس باقاعدہ ان کی آنکھوں پر نظر آتا تھا۔ حذیفہ بن یمان اور احکر کو یہ سعادت نصیب ہے، مدائن شہر میں عراق میں حضرت سلمان فارسی کے قبر کے ساتھ حذیفہ بن یمان کی قبر ہے، احکر اس پہ حاضری دے کر آیا۔ صاحب سر رسول اللہ، حضور کے رازوں کا واقف صحابی ایک دن پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ کو امت سے یہ ڈر ہے کہ امت مشرک ہوگی؟ خاص بات ہے، ابھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کو امت سے یہ خوف ہے کہ آپ کی امت مشرک ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تخوف منکم ما اخاف منکم الشرک ولكن اتخوف منکم رجل قرأ القرآن حتی اذا رؤیت بہجتہ علیہ وکان رداء الاسلام۔ فرمایا مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، شرک کا خوف نہیں، البتہ ایک آدمی سے مجھے ڈر آتا ہے، ڈر لگتا ہے مجھے۔ عرض کیا وہ کون ہے؟ رجل قرأ القرآن، وہ بندہ قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، وکان رداء الاسلام، اور اس کا لباس اسلام کا لباس ہوگا، اور رماہ بالشرک، وہ قرآن پڑھے گا، اسلامی لباس پہنے گا، اور اس بندے سے میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ میری امت کو شرک کے تیر مارے گا۔
میری امت کو مشرک کہے گا، اس بات کا مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان عرض کرتے یا رسول اللہ ان میں کون مشرک ہوگا جنہیں وہ کہہ رہا ہے وہ؟ فرمایا بل الرامی، میری امت مشرک نہیں ہوگی، میرے رب کا وعدہ ہے، جو میری امت کو مشرک کہے گا وہ خود مشرک ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھو، حافظ ابن کثیر نے مثبت روایت نقل کی، جو میری امت کو شرک کے تیر مارے گا وہ خود مشرک۔ ایک مرتبہ جن لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ رہا ہے بول دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پاکستان کی تھوڑی طرز ہے، آپ بھی اختیار کر لیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو میری امت کو شرک کے تیر مارے گا وہ خود مشرک ہو۔ یہ حدیث پاک حافظ ابن کثیر نے مسند روایت اس پہ نقل کی ہے اور حدیث صحیح ہے، یہ اس پہ محدثین کا تبصرہ ہے۔ حذیفہ بن یمان نے پوچھ لیا اب بتائیے ان لوگوں کا کیا طرز عمل ہے کہ وہ کسی ایک عیسائی کو، کسی ایک یہودی کو، کسی ایک ہندو کو ساری زندگی میں کلمہ نہیں پڑھا سکے، لیکن جنہیں اولیاء اللہ نے پڑھا دیا الٹا ان کو مشرک بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھلے لوگوں، دیار کفر میں رہتے ہو، مسلمانوں کو مشرک کیوں بناتے ہو؟ مشرکوں کو مسلمان بنا کے دکھاؤ۔ بات کی سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ ہو سکے تو کسی مشرک کی جبین بتوں سے ہٹا کر اللہ کے سامنے جھکا کے دکھاؤ، یہ کام تو تم سے ہو نہیں سکتا۔ اور جن کو داتا صاحب نے، غریب نواز نے، مجدد پاک نے، حضور کے غلاموں نے، ولیوں نے، اللہ کے ولیوں نے جن کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، تم ان کو مشرک بنا کے بتاؤ شیطان کی ڈیوٹی دے رہے ہو یا رحمان کی ڈیوٹی دے رہے ہو؟ مجھے تمہاری سوچ کی سمجھ نہیں آتی، تمہاری طرز کی سمجھ نہیں آتی۔ کس کی ڈیوٹی میں ہو تم؟ کس کی ڈیوٹی میں ہو کہ مشرک تو کوئی مومن تم سے بن نہ سکا، اور یہ فکر الٹی لگا دی کہ مومنوں کو مشرک بنا رہے ہو؟ خدا را اس پہ کوئی رحم کرو۔ کہا جی ہم اس لیے کہتے ہیں آپ، یہ مسئلہ قابل غور ہے، آپ تو اولیاء اللہ کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، آپ اولیاء اللہ کو مددگار سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے لیے انکشاف ہے، یہ آپ کے لیے یہ کوئی انکشاف ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ کوئی سرپرائز ہے آپ کے لیے؟ کوئی انکشاف ہے آپ کے لیے؟ اوپری بات ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ ایک مرتبہ جن کو اللہ نے زبان دی ہے وہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ دے سبحان اللہ۔ زبان نے اللہ نے سبحان اللہ کہنے کے لیے دی ہے، ہم ذرا کام اور لے رہے ہیں، پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ 6ویں پارے میں موجود ہے جی، جو ابھی میں نے پڑھی، اور ترجمہ آپ مجھ سے نہیں، اپنے اپنے گھروں میں اگر ترجمہ قرآن رکھا ہو آپ نے تو پڑھ لیں، جس مسلک کے مولوی سے مرضی ہے آپ پوچھ لیں ترجمہ انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ اے مومنو، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کے رستے میں باجماعت نمازیں ادا کرنے والے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے نیک صالح بندے، وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ کیا زیادتی کی ان کو مددگار سمجھ کے؟ ولی کا ترجمہ، ولی کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مددگار ہے، وہ کہیں گے ولی کا معنی دوست ہے، تو دوست بھی تو مددگار ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہاں ولی کا معنی ہی مددگار ہے، یہاں دوست معنی نہیں ہے، یہاں دوست معنی نہیں ہے، یہاں ہے ہی مددگار۔ اللہ مددگار ہے، اللہ کا رسول مددگار ہے، اور اللہ کے ولی، اے مومنو، اللہ کے ولی بھی تمہارے مددگار ہیں۔ 6واں پارہ ہے، باہر سے بات نہیں ہو رہی، لیکن اب بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ تو ایک فکری بات تھی، ایک نظری بات تھی، الجھ گئے لوگ اس پر۔ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے ایک اصول پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے، یہ آخری بات ہے، چونکہ وقت یہاں نہیں ہوتا اشارہ ہی کر سکتا ہوں۔ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے
ایک ہے حقیقت